اور ان سیلابی بارشوں سے جہاں وطن عزیز کے کروڑوں باسی بہت بری طرح متاثر ہوئے، وہاں ریلوے سسٹم کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، اور اب تک ایسٹیمیٹڈ لاس ہے وہ تقریباً 550 ارب روپے کے برابر ہے۔ پاکستان ریلویز نے ہمارے سیکرٹری ریلوے سے لے کے ایک مزدور تک، ہمارے سینئر افسران نے، مڈل ٹیئر آفیسرز نے اور ہمارے محنت کشوں نے، آپ گواہ ہیں کہ دن رات کام کیا ہے، اور خاص طور پہ سیلابی علاقے میں پاکستان ریلویز کے وہ اہلکار جن کے اپنے گھر ڈوب گئے تھے، فصلیں بہہ گئی تھیں، مویشی بہہ گئے تھے، انہوں نے پانی میں کھڑے ہو کر، میں نے خود جا کے آبزرو کیا ہے، انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ جو بے مثل ہے، اور ان کی اس محنت کی بنیاد پہ ریلویز اس قابل ہوا کہ ہم نے اپنے آپریشنز کو دوبارہ شروع کیا، اور اس سے کم مدت میں انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جو بھی ریسورسز ہمارے اویلیبل ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں۔ اس مالی سال میں پاکستان ریلویز کی فائنینشیل پوزیشن کو بہت بری طرح جھٹکے لگے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس بار جب ہمیں ریلوے واپس ملی اور ہم نے اس کو شروع کیا تو خسارہ 47.5 ارب پہ پہنچ چکا تھا، اور ریونیو 60 بلین تھا 21-22 کا۔ یہ وہ بات ہے جو ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن اس برس ڈیزل کی قیمتیں ناقابل یقین حد تک اوپر گئی، اور پاکستان ریلویز کا آئل بل جو 21-22 میں 20 ارب روپے سے زائد تھا، 20 بلین پلس آئل بل، وہ 22-23 میں اگر قیمتیں 21-22 کی پوزیشن پہ واپس نہیں جاتی تو وہ 36 بلین ہوگا، یعنی 20 ارب کی بجائے 36 ارب روپیہ دینا پڑے گا صرف یہ پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں، اگر یہ قیمتیں 21-22 کی پوزیشن میں نہیں جاتی۔ ابھی تو ایک چھوٹا سا فال آیا، ابھی اور بھی فال آئیں گے، اللہ کرے دنیا میں صورتحال اسٹیبل ہو، تو ادروائز یہ 16 ارب روپے کی ہٹ ہے صرف آئل بل کے اندر۔ اسی طرح ڈالر ریٹ جو اوپر گیا ہے اس سے ہماری ادائیگیوں کا توازن بہت بری طرح متاثر ہوا ہے، اور یہ ایسے جھٹکے ہیں جو ناقابل برداشت ہیں۔ آلریڈی سچویشن یہ ہے کہ جب میں ابھی آیا تھا چند ماہ پہلے تو واپس ہمیں یہ اس کا چارج ملا، تو 20 کے واجبات بھی ادا کرنے والے تھے، وہ کلیئر ہوا بڑی مشکل سے۔ 20-21 کے فیز میں ہم چلے گئے ہیں۔ جو لوگ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں کہ پہلے 20-21 والوں کو فارغ کریں، پھر پیسے آئیں تو 20-22 والوں کو فارغ کریں، تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور اس پہ رہی سے ہی کسر سیلابوں نے پوری کر دی ہے۔ یعنی کئی ہفتے تک ریل آپریشن بند رہا ہے، روزانہ کئی کروڑ روپے کا ریونیو لاس ہوا ہے روزانہ، اور یہ آپ وہ ساری باتیں ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہیں اور جس کے آپ سارے وٹنس ہیں۔ تو پھر اب راستہ کیا تھا ریلوے کو کنٹینیو کرنے کا، چلانے کا، اس کا پہیہ چلانے کا؟ ایک تو راستہ یہ ہے کہ ہم بھی جا کے ہاتھ پھیلا دیں، پر ہاتھ کہاں پھیلائیں؟ جا کے کہاں پیسے مانگنے جائیں؟ فیڈرل گورنمنٹ کے تو اپنے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم ان کے آگے ہاتھ پھیلائیں، وہ پاکستان سے باہر ہاتھ پھیلائیں، تو یہی کام کرنا ہے۔ تو ہم نے ایک شعوری فیصلہ کیا کہ یہ جو نقصانات ہوئے ہیں وہ یہ ہماری حیثیت سے بہت بڑھ کے ہیں، لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں اور اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنی کاسٹس پہ کٹ لگائیں اور اپنی ارننگ بڑھائیں، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پہلا سٹیپ جو لینے والا ہے اور جو ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ریلویز کی جو زمینیں ہیں، جو پچھلے دور میں آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اس کو ڈیجیٹائز کر گئے تھے، اور سارا لینڈ ریکارڈ اب سنگل کلک کے اوپر موجود ہے، یہ ہم پچھلے ٹینیور میں مکمل کر گئے تھے۔ آنریبل سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت
یہ حکم جاری کیا جا چکا ہے کہ ریلوے لینڈ جو ہیں وہ صرف ریلوے کے کور بزنس کے لیے استعمال ہوں گے۔ اس فیصلے سے ریلوے کو فائنینشلی بہت بڑا جھٹکا لگا، بلینز کا نقصان ہے۔ تو ریویو پٹیشن میں ریلوے گئی ہوئی تھی، ہم نے آنریبل سپریم کورٹ میں درخواست ڈال دی ہے کہ ہماری ریویو کو ازراہ مہربانی پرنسپل سیٹ پہ سنا جائے۔ 2.7 ارب روپے کمائے ہیں ریلوے نے زمینوں سے پچھلے برس۔ اگر آنریبل سپریم کورٹ سے ہمیں اجازت مل گئی، ہماری انکم یہ تگنی ہو سکتی ہے، 3 ٹائم بڑھ سکتی ہے، یعنی 6 سے 7 ارب روپیہ سال کا ہم نکال سکتے ہیں اگر ہمیں زمینوں کو اپنی جو ان کو کمرشل ان کو یوز کی اجازت مل گئی۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، پچھلے 10 برس میں لینڈز کا کوئی سکینڈل نہیں سامنے آیا، کیونکہ 13 میں جو ہم نے ایس او پیز بنائی تھی، فرم اپ کیا تھا اور لینڈ کو ڈیجیٹائز کیا تھا، اور ایک ریلوے میں کلچرل چینج آئی تھی، وہ میرے بعد بھی وہ ایک ریزسٹنس ڈپارٹمنٹ کے اندر سے آئی ہے، اور 10 سال میں کوئی ریلوے کی زمینوں کا سکینڈل سامنے الحمدللہ نہیں آیا۔ پہلے بہت کچھ ہوتا تھا، بہت کچھ لیگلائز کیا جا چکا ہے، اس پہ لوگ 2 نمبری کرتے تھے، پھر فیصلے لے لیتے تھے، ایک لمبی بحث ہے۔ لیکن اگر ایک ادارے میں پچھلے 10 برس میں زمین کے حوالے سے کوئی خرابی نہیں ہوئی، 2 مختلف حکومتیں رہی ہیں، تو ہم اپنا مضبوط کیس لے کے آرگومنٹ کے ساتھ سپریم کورٹ میں گئے ہیں۔ میں درخواست کروں گا قابل احترام چیف جسٹس آف پاکستان کی خدمت میں کہ وہ ازراہ مہربانی ریلوے کا کیس اگر مناسب سمجھیں تو اس کو لگا دیں جلدی، ہم وہاں پیش ہوں گے اور ہم اپنے درخواست اور دلائل پیش کریں گے۔ جب میں اس وقت شاید جیل میں تھا جب یہ ریلوے کا کیس لگا ہوا تھا، سچی بات یہ ہے کہ وزارت ریلوے نے فیکٹس بھی آنریبل کورٹ میں پیش نہیں کیے تھے اور صحیح طریقے سے مقدمہ نہیں لڑا۔ سیکرٹری صاحب تھے، وہ پروفیشنل آدمی نہیں تھے ریلوے کے، میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، وزراء کی دلچسپی جتنی تھی وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ سو وہ فیصلہ ایسا ہو گیا جس سے بیڑا غرق ہو گیا ریلوے کی آمدنی کا۔ پوری دنیا میں آپ یورپ میں چلے جائیں، کسی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو ارد گرد کے 2-4 ٹاورز ریلوے کی ملکیت نظر آئیں گے۔ 150-200 سال پہلے ان کا بھی یہی حال تھا جو آج ہمارا ہے، وہ آگے نکل گئے، ہم نے کیا ہی کچھ نہیں۔ تو یہ ریلوے لینڈز کو آپ جانتے ہیں کہ 99 ایئر لیز پہ پابندی 13 میں ہم نے لگا دی تھی، لیکن مڈ ٹرم لیز لازمی ہے۔ اگر آپ 15 سال 18 سال 20 سال کے لیے جگہ نہیں دیں گے، آپ کو پریمیم نہیں ملے گا۔ پریمیم ملے گا تو آپ کا نظام چلے گا، کوئی چیز نہیں بیچنی، کوئی زمین 99 ایئر لیز پہ نہیں دینی، لیکن مڈ ٹرم پہ دیں، کیونکہ اگر یہ پڑی رہی زمینیں تو ریلوے کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ 2.25 لاکھ ایکڑ سے اوپر زمین ہے، یہ ساری کو پروٹیکٹ کرے۔ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مافیاز موجود ہیں، ہر وقت کی جنگ ہے، یہ لڑائی ہوتی رہتی ہے، قبضہ نہ ہونے دیں۔ اس پہ اخراجات ہوتے ہیں، اس انفورسمنٹس آپریشن پہ، اس کو قبضے خالی کروانے پہ، بٹ اگر یہ ہم اس کو لیز کر دیں شارٹ ٹرم کے لیے یا مڈ ٹرم کے لیے تو پیسہ بھی آنا شروع ہو جائے گا اور ہماری جگہیں بھی جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے۔ تو ہم بہرحال اپنا کیس لے کے جائیں گے۔ ایک تو یہ راستہ ہے جہاں سے فوری انکم ریلوے کی آ سکتی ہے۔ دوسری بات جو نیا فنومنا آیا ہے وہ ہے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز۔ وہ ماشاءاللہ جگہ لے لیتے ہیں ریلوے لائن کے پیچھے، پھر یہاں اپلائی کر دیتے ہیں، انڈر پاس بنانا ہے ہم نے، اچھی بات ہے، ہم ایسے مائنڈ نہیں کرتے۔ صرف ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے ریلوے چند ٹکوں کے عوض یہ اجازت دیتی تھی، اب یہ 10 کروڑ روپیہ جمع جو کرائے گا ریلوے کو، اس کو اگر ٹیکنیکلی وائبل ہوگا تو ریلوے اس کو اجازت دے دے گی، لیکن ایڈوانس میں 10 کروڑ روپیہ ریلویز کو جمع کرانا ہے۔ یہ ڈیسیژن ریلوے ہیڈ کوارٹرز نے کیا ہے اور وزارت کو اس سے بالکل اتفاق ہے۔ ہمارے پاس کیسز آئے ہوئے ہیں، جو مال گاڑی 5 دن کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے، یہ اگر ٹرن اراؤنڈ ٹائم کم ہو جائے، ٹریک تھوڑا سا فٹ ہو جائے اور ریلوے کمرشل پہ تھوڑا توجہ دے تو 45 سے 50 کروڑ روپیہ پروفٹ کما سکتے ہیں اس گئے گزرے کمزور سیکشن سے۔ وہ ہم نے نئے ڈی ایس کو ٹاسک دے کے بھیجا ہے کہ تم تاجروں سے بات کرو اور ٹرن اراؤنڈ ٹائم کم کرو۔ 104 بریچیز تھیں اس پہ، الحمدللہ ساری فل ہو چکی ہیں۔ ٹریک تافتان سے کوئٹہ تک آپریشنل ہو گیا، لیکن میں نے ان سے مشورہ ان کو یہ دیا ہے کہ جو آپ کمائی وہاں پہ کریں، ایک ایسکور اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں اور سرٹن اماؤنٹ اسی ٹریک پہ خرچ کرتے جائیں تاکہ وہ اسٹرینگتھن ہو، انرجائز ہو۔ اسی طرح ہمارا سب ایئر نائی سیکشن
آپ کو پتہ 90% کام ہم پورا کر گئے تھے. وہ 10% کا بس 4 سال میں کچھ ہوا ہی نہیں. ابھی میں وہاں کوئٹہ گیا تھا تو ہم نے وہاں پہ سیکیورٹی کے بڑے سیریس ایشوز ہیں, تو ہم نے درخواست کی ہے ملٹری کمانڈ کو, ایف سی کو, انہوں نے بڑا تعاون کا یقین دلایا ہے. وہاں بھی سیلاب سے ہمارے وہ جو ہم نے پشتے تعمیر کیے تھے CBRNI سیکشن, تو اس کو نقصان ہوا ہے, اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں. کوشش ہوگی کہ اگلے چند ماہ میں جو کام باقی ہے وہ ہو جائے اور وہاں پہ ریل کا پہیہ چل جائے. 4 ضلع اس کے ساتھ لنکڈ ہیں, کول مائنز ہیں, وہاں پہ ان 4 ضلعوں میں لوگوں کی لائف سٹائل چینج ہو جائے گا. اس کے بعد مجھے آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ آپٹک فائبر کے لیے مختلف کمپنیاں ریلوے سے رابطہ کرتی ہیں. پالیسی یہ تھی کہ سرٹن آپ ان سے کرایہ لے لیں اور ان کو ریلوے ٹریک کے ساتھ آپٹک فائبر ڈال لیں. ہم نے اس پہ بڑی گفتگو کی ہے پچھلے مہینوں میں اور پچھلے ہفتوں میں. کمپیٹیٹو بڈنگ کے ذریعے شفاف انداز کے اندر موقع ملے گا, جو بیسٹ آفر دے گا ریلوے کو, لیکن ریونیو شیئر کرے گا ریلوے کے ساتھ, کیونکہ ریلوے کو فنڈز کی ضرورت ہے. اور آپٹک فائبر جنہوں نے لے کرنی ہے وہ ضرور کاروبار کریں, پیسے بھی کمائیں, لیکن ریلوے کو بھی ریلوے کا حصہ دیں, بجائے اس کے کہ ہم کرائے پہ جگہ دینا شروع کر دیں. تو یہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی تجویز بھجوائی ہے, کیونکہ فیڈرل کیبنٹ کی اپروول کے بعد اس کے اندر چینج آئے گی. اگر یہ اپروول مل گئی تو اس سے بھی چند ماہ بعد یا سال 1.5 سال بعد, لیکن ریلوے کی انکم جو ہے وہ اس میں بے پناہ اضافہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر بہت پوٹینشل ہے. ایک اور جو اچھی خبر ہے الحمدللہ, آپ نے سنا ہوگا بڑے سال پہلے FIS اور MIS سسٹم ایک ہم وہ پورا کرنا چاہ رہے تھے, پورا ہی نہیں ہوتا تھا. شکیل صاحب اللہ مغفرت کرے اس کے ڈائریکٹر ہوتے تھے, یاد ہوگا آپ کو, اب پرانے لوگ ہیں سارے. چونکہ وقت بدل گیا تو وہ ERP کا ایک یہاں پہ پروجیکٹ آیا ہوا تھا. ہم نے اس پہ بڑی ڈیلیبریشنز کی ہیں, بات چیت کی ہے, اور الحمدللہ سیپ کے ساتھ جو انٹرنیشنل ریپیوٹ کی کمپنی ہے اس کے ساتھ ریلوے کا ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے. سو ریلوے کی تمام تنخواہیں, پینشنز, ٹینڈرنگ, پریکیورمنٹ, اسٹور پرچیز, لینڈز, ہر چیز ERP کو سسٹم کے تحت اب کمپیوٹرائز ہوگی. یہ 3.5 سال کے اندر 100% انشاءاللہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. اس سے ٹرانسپیرنسی آئے گی بہت زیادہ الحمدللہ, اور اس سے جہاں جہاں لاسز ہیں ان کو کور کرنے میں مدد ملے گی, اور ریلوے چلا جائے گا IT کے ایرا کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ. وہ سیپ رناؤنڈ کمپنی ہے دنیا کی جس کے ساتھ ریلوے کا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. ایک میں نے بات آپ سے اور کرنی ہے, چونکہ وہ ایشو اب میڈیا میں آ چکا ہے. ہمارے گریڈ 19 کے آفیسر ہیں طارق لطیف صاحب, انہوں نے ریزائن کیا تھا, ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا جائے گا. میں نے ان کو بلایا تھا, وہ ایک نہایت دیانتدار آدمی ہے لیکن بہت ایگریسو ہے, بہت زیادہ غصے والے ہیں. ویسے تو میں خود بھی ہوں, وہ مگر مجھ سے بھی کوئی 10 ساتھ آگے ہے. کل میں نے ان کو سمجھایا بلا کے میاں طارق لطیف صاحب کو کہ بھائی اس محکمے کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, لیکن لڑائی جھگڑا مت کیا کرو. کبھی محکمے میں لڑتے ہو, کبھی جا کے وہاں پہ استحقاق کمیٹی میں وہاں پہ لڑتے ہو. اگر کوئی سخت بات کہتا ہے کبھی سن بھی لیا کرو. اب عمر بھی آپ کی ہو گئی ہے, مجھ سے تو چھوٹے ہی ہیں لیکن ماشاءاللہ. تو کل ان کو سیکرٹری صاحب نے اور میں نے کافی سمجھایا ہے. ضرورت پڑی تو میں پنجاب اسمبلی کی آنریبل پریویلیج کمیٹی سے بھی رابطہ کروں گا, ان کا بھی جو وہ بات ہے اس کو سن کے اس معاملے کی ایمیکیبل سیٹلمنٹ کی کوشش کریں گے, کیونکہ اسمبلی کا تقدس, پارلیمنٹیرینز کا احترام اپنی جگہ واجب ہے, سول سرونٹس کی پروٹیکشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو طارق لطیف صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ میں اب خود انوالو ہو کے کوشش کروں گا اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ ریزالو کیا جائے, تاکہ سب فریق جو ہیں ان کی دل آزاری کسی کی بھی نہ ہو. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ریلوے کے حوالے سے کرنی تھی. PIA اور
ایویشن پہ میرا ارادہ تھا جو اس پہ بھی بات کروں، لیکن وہ چند دن بعد اسلام آباد میں کریں گے، کیونکہ ایک سیکنڈ سر، نہیں اس پہ بھی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں، ختم تو کروں. TIA اور ایویشن پہ چند دن بعد انشاءاللہ میڈیا ٹاک کریں گے، اور اس میں ہم پھر آپ کے آگے رکھیں گے کہ PIA کا فیوچر روڈ میپ کیا ہے، روزویلٹ ہوٹل کے ساتھ کیا ہوگا، کیسے ڈیل کریں گے. بہت ساری افواہیں بار بار کی وضاحتوں کے باوجود پھیلائی جاتی ہیں، نہ جانے لوگوں کو اس میں سے کیا ملتا ہے. ہمارے 2 ڈیلیگیشن چونکہ باہر گئے ہوئے ہیں، ایک مونٹریال میں سول ایویشن اتھارٹی کا ڈیلیگیشن، وہاں پہ سول ایویشن اتھارٹیز کی اسمبلی ہو رہی ہے، اور دوسرے استنبول گیا ہوا ہے PIA کے CEO اور ان کے ساتھی گئے ہوئے ہیں. مجھے ان کے واپس آنے کا انتظار ہے انشاءاللہ. ایک ڈیسیجن اور ہوا ہے کہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ ہم نے 2 ریل کارز چلائی تھیں لاہور پنڈی کے درمیان. اب چونکہ کراچی تک آپریشن بحال ہو گیا ہے مرحلہ وار، 2 ٹرینز چل پڑی ہیں، 3 کل چلیں گی نا انشاءاللہ؟ جی سر. 3 کل چلے گی، 5 اسی طرح ہم ان کو کرتے جائیں گے ود چینجڈ کمپوزیشن بھی چینج کریں گے. اور میں نے ان کو کہا یار بس کر دیں، یہ گند ختم کریں ٹرین کے اندر سے کسی طرح، بھلے اس کی جینیٹوریل سروس کو آؤٹ سورس کریں، بھلے اس کے اندر کچھ کریں، اس کو صاف کریں، پانی ختم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ غلاظت سے جان چھڑائیں. تو وہ ہماری آپس میں ملاقڑہ جاری ہے، رزلٹ ٹھیک ہی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو ریل کارز تھیں لاہور پنڈی کے درمیان 2 نئی چلائی گئی اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ، کیونکہ ریونیو بالکل بند ہو گیا تھا، اس کو ہم بند کر رہے ہیں. ان کی ضرورت نہیں رہی، اس کا نقصان ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو اب آپ کے لیے سوالات حاضر ہیں. سر جی یہ بتائیں کہ جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت آپ کہ PTI نے